ایک پتنی کی کہانی۔ شادی کے 40 سال بعد آج انہوں نے باتوں باتوں میں کسی بات سے ناراض ہو کر سب کے سامنے کہا کہ تو نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ صرف گھر پہ کھانا بنانا اور بچوں کو سنبھالنا۔ اور ویسے بھی آج کل بچے بھی تمہاری بات کہاں سنتے ہیں، وہ اپنے من کی ہی تو کرتے ہیں۔ اتنے سالوں میں تو نے ان کو کچھ نہیں سکھایا، تبھی اتنے بگڑ گئے ہیں دونوں بچے۔ اپنے پتی کی ایسی بات سن کر آج پوری رات سنیتا کو نیند نہیں آئی۔ سنیتا سوچتی رہی، روتی رہی کہ سچ میں نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ اگر میں نے آج تک اس گھر کے لیے سچ میں کچھ نہیں کیا تو اب میرا یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ کہاں جانا ہے پتہ نہیں، مگر بس اب اور نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے سنیتا نے اپنے پتی وشال کو ایک چٹھی لکھی۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے آج پوری رات سوچا کہ تم شاید صحیح کہہ رہے تھے۔ آج تک میں نے کیا ہی کیا ہے؟ کون ہوں میں؟ کیا ہے میری پہچان؟ چاہتی تھی میں آسمان میں اڑنا، مگر اڑنے سے پہلے ہی میرے پنکھ کاٹ دیے گئے۔ سپنا دیکھنے سے پہلے ہی سپنا توڑ دیا گیا۔ بابا نے کہا شادی کی عمر بیتی جا رہی ہے، مجھ سے پوچھے بنا ہی میری شادی کروا دی گئی۔ بابا کا تو مانو بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ سسرال میں میرے لیے ہر کوئی اجنبی سا تھا، مگر ماں نے سکھایا تھا کہ اب یہی تمہاری دنیا ہے، یہی تیرے اپنے ہیں۔ اب ان سب کو ہی تم اپنے ماں، بابا اور بھائی بہن سمجھنا۔ پتی تیرے لیے پرمیشور ہے، ان کی کوئی بات کو مت ٹالنا، سب کو پیار دے کے اپنا بنا لینا۔ ماں کی بات مان کے میں نے سب کو اپنا بنایا۔ مجھے کیا پسند تھا اور کیا ناپسند، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ صبح کو آپ کی کافی اور ناشتہ، بچوں کا لنچ باکس، بابا کی ڈائبٹیز کی الگ سے دوائی، ناشتہ، ماں کے گھٹنوں کی تیل مالش، آپ کا ٹفن، مارکیٹ جانا، شام کے کھانے کی تیاری کرنا، ماں کو علاج کے لیے بار بار اسپتال لے جانا، بچوں کو پڑھانا، ان کی شیطانی برداشت کرنا، آپ کے دوست مہمان بن کر اچانک سے آئیں تو ان کے لیے کھانا بنانا۔ بس اتنا ہی تو میں نے کیا ہے، اور تو کیا کیا ہے؟ اس لیے اب مجھے کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ اب میں جا رہی ہوں، یہ تو نہیں جانتی کہاں، مگر مجھے جانا ہے، پر تم اپنا خیال رکھنا۔ پھر سنیتا وہ چٹھی ٹیبل پہ رکھ کر چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی بابو جی اپنی دوائی، ناشتہ اور اخبار کے لیے بہو کو آواز دینے لگے۔ اس کے ساتھ ماں بھی اپنے گھٹنوں کی مالش کے لیے بہو کو آواز دینے لگیں۔ بچے بھی، ماں ہمارا ٹفن، ماں ہمارا بریک فاسٹ کہاں ہے؟ آج ماں کہاں چلی گئیں؟ باہر اتنا شور گل سن کر اس کے پتی کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا ہوا؟ پوچھتا ہوا وہ باہر آیا۔ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے صبح صبح؟ پاپا دیکھو نا، ماں کہیں دکھ نہیں رہی۔ ہم کو کالج جانے میں دیری ہو رہی ہے، ابھی تک بریک فاسٹ بھی نہیں کیا، لگتا ہے آج بھوکا ہی جانا پڑے گا۔ دوسرے نے کہا میری کتابیں بھی نہیں مل رہی ہیں، ماں تم کہاں ہو؟ بابو جی نے آواز لگائی، بہو ذرا دیکھو تو میرا چشمہ کدھر ہے؟ ماں نے آواز لگائی، بہو میرے مالش کی بوتل اور دوائیاں کہاں ہیں؟ سارا گھر جیسے بکھرا تھا۔ اس کا پتی زور سے چلایا، سب چپ ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں وہ کہاں ہے، یہیں کہیں ہوگی۔ کہاں جائے گی؟ وہ اسے فون کرنے لگا، مگر اس کا فون تو کمرے میں ٹیبل پہ ہی تھا۔ اس نے دیکھا فون کے پاس ایک چٹھی بھی تھی۔ اسے بڑی اچرج ہوئی، اس نے وہ چٹھی کھول کے پڑھی۔ چٹھی پڑھ کر ہی اسے یاد آیا کہ اس نے کل شام اپنی بیوی کا کیسے اپمان کیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے اس کے مائکے اور اس کی سہیلیاں سب کو فون کر کے پوچھا، مگر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ مگر سنیتا اپنے مائکے میں ہی تھی،
جان بوجھ کر ان لوگوں نے وشال سے جھوٹ بولا کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ پھر 4 دن بعد وشال سنیتا کے مائکے گیا تو وہاں سنیتا کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور سب سے پہلے وشال نے سب کے سامنے سنیتا سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور واپس گھر چلنے کو کہا۔ عورت کا تو دل تو ویسے بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے پریوار کو کیسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سنیتا نے وشال کو معاف کر دیا اور وہ اپنے پتی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ گھر میں سب لوگ بھی بہت خوش ہو گئے۔ اب سب سنیتا کو کام میں بھی مدد کرنے لگے۔ اب سارے کام کا بوجھ صرف سنیتا پر نہیں تھا تو اسے بھی تھوڑا آرام مل رہا تھا۔ بچے بھی اپنی ماں کو کام میں مدد کرنے لگے تھے اور اپنی ماں کا سمان بھی کرنے لگے۔ اگر یہ اسٹوری آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو فرینڈز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ دھنیہ واد آپ سبھی کا۔